تو اس کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا عبد المطلب ان کے چاچا ان کے دادا نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے نا، جیسے آپ کے دادا ابو ہیں نا، آپ کے دادا ابو نے عقیقہ کیا نا آپ کا. عقیقہ کیسے کیا؟ بکرا کاٹ کے. تو اسی طریقے سے جو عبد المطلب تھے انہوں نے عقیقہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن. تو عقیقے والے دن نام اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم یہ بچے کا نام یہ ہے. تو عبد المطلب نے کیا نام رکھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بولتے ہیں نا، دودھ بیٹا قرآن شریف گرے گا. نام رکھا محمد. کیا نام رکھا؟ محمد. محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کی ہر جگہ عزت. ہاں، وہ جس کی حمد بیان کی جائے، جس کی تعریف بیان ہمیشہ ہوتی رہے. جیسے میرا نام ہے غیور. غیور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ غیرت مند. ٹھیک ہے. تو اس کا نام جو رکھا ہے احمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام کیا تھا؟ احمد. تو اس کا نام احمد ہے. تو احمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ حمد بیان کرنے والا. ٹھیک ہے. تعریف. ہاں، الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی حمد ہے، اللہ کی بھی تعریف ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی حمد آ رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں حمد ہے محمد، یعنی وہ ذات جس کی تعریف کرتی جاتی رہتی ہے ہمیشہ. سمجھ آیا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا، اور اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا. یہ نام عرب میں کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ عبد المطلب نے اللہ کی طرف سے ایک الہامی کیفیت میں نام منتخب کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دادا کے دل میں ڈالا کہ اس بچے کا نام تم کیا رکھو؟ محمد رکھو. اور اس موقع پر 2 مینڈھے ذبح کیے جو اس بات کی علامت تھے کہ آنے والا بچہ غیر معمولی شرف و برکت کا حامل ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے ہم بکرے ذبح کرتے ہیں، انہوں نے مینڈھے ذبح کیے تھے. تو جب عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسا انوکھا نام رکھا، یہ تو کبھی کسی نے نام نہیں رکھا، یہ کیسا نام آپ نے رکھ دیا محمد؟ تعریف کیا ہوا، یہ وہ ذات جس کی تعریف کرتی جائے، مطلب تو یہ ہے نا. تو یہ کیسا نام ہوا کہ وہ ذات جس کی تعریف کرتی جائے ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے، تعریف والی بات، یہ کیسا نام آپ نے رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تاکہ زمین میں بھی اس کی تعریف ہو اور آسمان میں بھی اس کی تعریف ہو. عبد المطلب نے کہا میں نے اس لیے جواب نام رکھا ہے تاکہ ان کی تعریف ہمیشہ کیا ہو، ہوتی رہے. اور ایک نام ان کی امی نے بھی دل چاہا کہ میں بھی ایک نام رکھوں، تو انہوں نے کیا نام رکھا؟ احمد. احمد کا مطلب وہ جو زیادہ جس کی تعریف، جو دا موسٹ پریزڈ، جو جس کی بہت زیادہ تعریف کے قابل ہے، جو بہت زیادہ تعریف کے قابل ہے. ٹھیک ہے. یہ نام بعد میں قرآن میں بھی آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں پہ اپنی امت کو بتایا نا کہ آخری نبی آئیں گے، تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون سا نام بولا تھا؟ احمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد نا، اور احمد 2 نام ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا نا، قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک آئے گا اس پہ تم ایمان لانا اور اس کا نام ہوگا احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا. کیا بولا تھا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. ہاں، کہ بہت میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد. سورۃ الصف میں آیت نمبر 6 میں. تو یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام، محمد بھی اور احمد بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، دنیا اور آسمانوں میں تعریف و حمد کا نشانی بن گئے، کہ دنیا میں بھی تعریف ہوگی ان کی، آسمانوں میں بھی تعریف ہوگی، کیونکہ دونوں نام میں حمد آ رہا ہے. الحمد میں اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اور احمد کا مطلب بھی تعریف کیا ہوا بہت زیادہ، یعنی کہ وہ جو زیادہ تعریف کے قابل ہے، جس کی زیادہ تعریف کے لائق ہے. احمد. محمد وہ جس کی تعریف کی جاتی ہے، جس کی تعریف کرتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تعریفی ہیں. بس سمجھ آیا؟ نام میں ہی اتنی ساری تعریف. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ، ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہم نے. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اب ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم درود شریف پڑھ لیں گے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم.